آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تہذیب السراجی لکھی تو آخر اس کی کیا ضرورت تھی، اور سراجی میں کیا ایسی چیز تھی، کیا خلل تھا کہ جس کو آپ نے دور کیا۔ سب سے پہلا کام میں نے جو اس کتاب میں کیا ہے اور جس کی ضرورت تھی، اپنی طویل تدریسی تجربے کے مطابق میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں کہ میں کیسے سمجھوں گا، ایک کمزور طالب علم سمجھ کر میں نے اس پر کام کیا ہے۔ وہ یہ کہ میں کیسے سمجھاؤں اور سراجی پڑھانے میں کیا دشواریاں مجھے پیش آتی تھی، فہم میں حائل ہوتی تھی، کون سے ایسے موانع حواجز تھے جس کی وجہ سے یہ مجھے مشکل لگتا تھا۔ تو تمام لوگوں کی نفسیات ایک جیسے ہوتی ہے، فلاں طالب علم قابل ہے یا فلاں عالم قابل ہے، فلاں ناقابل ہے۔ یہ قابل ناقابل کچھ نہیں ہوتا ہے، تمام انسانوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی ہے۔ بس کسی کو اچھا استاذ ملا تو اس کی صلاحیتیں باہر آ گئی۔ بہترین استاذ کیا کرتا ہے؟ طالب علم کے سامنے علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور کسی کو بہترین استاذ نہیں ملا تو اس کی صلاحیتیں اندر دب کی رہ گئی، یہ نہیں کہ صلاحیتیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو جس طرح میں ایک طالب علم ہوں اور تھا اور اب بھی ہوں، میرے سامنے کیا رکاوٹیں تھی وہ ہر طالب علم کے سامنے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس علم کی مبادیات میں نے ذکر کی ہے، کیونکہ سراجی ایک مقبول متن ہے، ایک مضبوط متداول کتاب ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح دیگر ممالک میں یہ داخل نصاب ہے، اللہ نے اس کو ایک مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں تصنیف کا طرز انداز یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں صلاحیتیں زیادہ تھی اور بہت ساری چیزیں مدرس خود کر لیتا تھا، طالب علم بھی۔ لیکن آج کا دور یہ ہے کہ طالب علم کو سب کچھ کتاب کے اندر ملنی چاہیے، تیار ملنی چاہیے۔ میں نے مبادیات لکھے ہیں اس علم کی، وجہ تسمیہ، اس کی تعریف، غرض، موضوع، اس کے اسباب، ارکان، شرائط، اور اس علم کے عناصر، اس کا فائدہ، اس کا حکم، اس کا ثمرہ و فائدہ، اور اس کی اہمیت و فضیلت قرآن کریم سے، احادیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال سلف سے، اور پھر یہ کہ اسلام کا نظام ارث ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے، اس کو بڑی تفصیل سے میں نے لکھا ہے۔ تو نہ طالب علم کو تکلیف ہوگی نہ استاد کو تکلیف ہوگی، اور اس کے ان تمام مبادیات کو بڑے اچھے طریقے سے، آسانی سے وہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے اس میں کام کیا وہ یہ ہے، جو ورثہ کے اقسام ہیں وہ عام طور پر 3 ہوتے ہیں: ذوی الفروض، عصبہ نسبی، اور ذوی الارحام۔ لیکن سراجی میں اس دور کے مطابق اس میں کئی اقسام لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ذوی الفروض ہے، پھر عصبہ نسبی ہے، اس کے بعد عصبہ سببی ہے، رد ذوی الفروض نسبیہ پر، پھر ذوی الارحام ہے، ذوی الارحام کے بعد پھر مول الموالات ہے، پھر المقر لہ بالنسب علی الغیر، ثم المقر لہ۔ اس کو اکثر ساتھی مقر لہ پڑھتے ہیں، مقر لہ نہیں ہے، المقر لہ بالنسب علی الغیر، یعنی وہ شخص جس کے لیے اقرار کیا گیا نسب کا غیر پہ ڈال کے۔ اب ظاہر بات ہے اس دور میں نہ عصبہ سببی ہے، نہ مول الموالات ہے، اور نہ المقر لہ بالنسب علی الغیر ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عصبہ سببی جو غلاموں سے تعلق رکھتا ہے، غلام بنانا یہ اسلام کی ایک خاصیت تھی کہ قیدی، جنگی قیدی بنانے کے بجائے لوگوں کو کیا بنایا جائے؟ گرد کا ایک فرد بنایا جائے۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکومت پر بوجھ نہیں ہوگا، وہ گھر میں رہے گا، مسلمانوں کی عبادات سے متاثر ہوگا، مسلمان بنے گا، اور پھر اس کے آقا کو کتنا پابند کیا، جو خود کھاتے ہیں اس کو کھلاؤ، خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ، طاقت سے بڑھ کر کام مت دو، اور آزادی کے لیے بہانے، کفارہ قسم غلام آزاد کرو، کفارہ قتل غلام آزاد کرو۔ تو صحابہ اکرام کے بعد کثرت سے غلام اور لونڈیاں تھی۔ جب صحابہ اکرام دنیا سے گئے تو ان کے علم کے بڑے حاملین ان کے غلام تھے، یہ ایک ضمنی بات آ گئی بیچ میں، لیکن ابھی یہ نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ طالب علم کو کیوں پریشان کیا جائے؟ تو 3 اقسام ہوتے ہیں: ذوی الفروض،
اور عصبہ نسبی اور ذوی الارحام. اس کے بعد موانع ارث ہے، اس میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ میراث کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ فروض ذکر ہوتے ہیں آگے، اور ذوی الفروض. میراث تین چیزوں کا نام ہے، تین اس کے عناصر ہے: وارث کو پہچاننا، ہر وارث کے حصہ پہچاننا، اور کیا کرنا؟ وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے اس کو پہچاننا. معرفت الوارث اور معرفت نصیب کل وارث والحساب الموصل الی ذالک. اب ظاہر بات ہے اس میں دو چیزیں منسوسی ہے، وارث بھی منسوسی ہے، اس کے حصہ بھی منسوسی ہے. تیسرا سوال پھر یہ آتا ہے، یعنی جب بھی کسی مفتی کسی عالم سے میراث کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس کے سامنے تین سوالات پہلے آتے ہیں کہ یہ جو مرحوم ہے اس کی شرعی ورثہ کون سے ہے؟ معرفت الوارث. جب یہ متعین ہو گیا تو دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اب شریعت میں اس کے حصہ کیا ہے، یہ ذی فرض ہے یا عصبہ ہے یا ذی رحم ہے. تو معرفت نصیب کل وارث. جب یہ دونوں چیزیں متعین ہو جائے تو اب تیسرا سوال آتا ہے کہ یہ حساب کیسے دیں گے اس کو؟ تو وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں کے مسئلہ اٹک جاتا ہے، وہ حساب ادھر نہیں ہے اور وہ حساب بکھرا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے فروض ہے تو فروض کے مخارج ہے، ہر فرض کا مخرج ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ عدد کی تعریف کرے آپ، پھر عدد کی تقسیم کرے. ایک عدد صحیح ہے، ایک مضاف ہے. تو جو قرآن کریم نے اسی بیان کیے ہیں وہ سب کسر ہے، قصور کی جنس ہے، ہر فرض کا مخرج ہے. تو جب طالب علم عدد نہیں پہچانے گا اور عدد کی تقسیم نہیں پہچانے گا تو وہ فروض کے مخارج بھی نہیں پہچانے گا. اب سراجی میں باب مخارج الفروض ہے، باب مخارج الفروض بعد میں آ رہا ہے اور احوال یہاں پہلے ذکر کیے جاتے ہیں. تو میں نے کیا کیا، عام طور پر حساب کا حصہ، ہاں طلبہ بھی یہی مشہور ہوتا ہے کہ جی میراث بڑا مشکل علم ہے، اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے اور حساب مجھے نہیں آتا ہے. تو بھائی حساب اس کے ایک جز ہے اور اس کے جو حساب ہے وہ انتہائی معمولی ہے، لیکن وہ مکمل وضاحت کے ساتھ سراجی میں نہیں. پہلے خلاصۃ الحساب لوگ پڑھتے تھے، مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، اب وہ نہیں ہے. تو میں نے عدد کی تعریف کی، عدد کی تقسیم کی، فروض کتنے ہیں، اس کے مخارج کتنے ہیں. پھر مسئلہ بنانے کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، فروض کے مخارج کے درمیان کتنی نسبتیں ہیں، وہ نسبتیں میں نے بیان کی، ہر نسبت کا قاعدہ بیان کیا. سراجی میں اس طرح ہے کہ وہ 4 نسبتیں بعد میں آ رہی ہے جو فروض کے مخارج کے درمیان پائی جاتی ہے. اچھا اس کے ساتھ وہ قواعد بھی نہیں ہے، قواعد باب التسیم میں ہے. سراجی والے نے جب ایک سے زیادہ فروض جمع ہو جائے اس کے لیے الگ ضابطہ بنایا، حالانکہ وہ ضابطہ بھی جو 4 نسبتیں ہیں ان کے قواعد پر بنایا انہوں نے. جی نوع اول نوع ثانی یہ مختلط ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا. اب ادھر طالب علم الگ چیز میں پھنس جاتا ہے، وہاں باب التسیم میں نسبتیں پھر آ جاتی ہے، جان نہیں چھوٹتی اس سے. تو ہم نے یہ چکر ختم کر دیا، بس 4 نسبتیں ہیں اس پر مسئلہ بھی بنتا ہے اور مسئلے کی تصحیح بھی ہوتی ہے. جب یہ راز طالب علم کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جہاں تک احوال کا مسئلہ ہے تو احوال قرآن کریم میں ہے، تو طلبہ کو احوال اس لیے یاد نہیں ہوتے، استاد ان سے رٹا لگواتا ہے، جی آپ رٹا لگائیں، احوال یاد کریں. سراجی کی عبارتیں لوگ یاد کرتے ہیں یا اشعار یاد کرتے ہیں فارسی کے یا منظومہ رحبیہ کے. لیکن اس بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے، میں نہیں کہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من علم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. جو فرائض کو سیکھے گا قرآن سے سیکھے بغیر تو وہ کیا ہی جلدی بھول جائے گا. تو لہٰذا میں نے کیا کیا، ذیل الفروض میں نے سب سے پہلے زوج اور زوجہ کو ذکر کیا، نسبی کو، کیونکہ آگے مثالیں پیش کرنی پڑتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے باپ دادا اور آگے ذکر کیے. تو سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت لکھی، احوال الزوج ہے نا. اب احوال الزوج ہے تو میں نے یہ نہیں لکھا کہ اما للزوج فحالتان، اس کو مؤخر کیا.
میں نے قرآن کریم کی آیت لکھی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. یہ آیت بنیاد ہو گئی. اس کے بعد میں نے سراجی کی جو عبارت ہے اس کی تفسیر بنا دی. أَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ النِّصْفُ عند عدم الولد ولد الابن وإن سفل اور والربع مع الولد او ولد الابن وإن سفل. تو طالب علم کے ذہن میں سب سے پہلے قرآن کریم آئے گا. اور تمام علوم کی بنیاد یہی ہے کہ ہر چیز میں پہلے طالب علم کے ذہن کو قرآن سے معطر کرو. اس کے بعد سراجی کی عبارت اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور اس میں بھی جس تشریح کی ضرورت تھی میں نے اس میں بھی اضافہ کیا ہے. تو حساب کا حصہ میں نے پہلے احوال سے پہلے مکمل طور پر ذکر کیا ہے. اس کی تذریب اور تنصیب کو بھی سمجھایا کہ یہ قرآن کے اعجاز ہے کہ یہ جو حصے ہے ایک دوسرے میں تنصیباً داخل ہے. اس میں نقشوں سے کام لیا ہم نے، کاغذ زیادہ خرچ کیا، کاغذ پر رحم نہیں کیا. تو جب طالب علم مسئلہ بنانا اس کو آ جائے، تصحیح کرنا اس کو آ جائے، تو پھر احوال میں وہ ایسے دوڑتا ہے اس کو مسئلہ بنانا، مسئلے کی تصحیح کرنا کچھ نظر نہیں آتے. تو یہ ہمارے درس کی خصوصیت ہے. اور ہم نے اگر میں نے اس کو آگے کیا یا پیچھے کیا تو ان سے کون سی قیامت آ گئی؟ علم تو وہی ہے. کوئی یہ فقہ کا حصہ ہے، تمام فقہی کتابوں میں میراث موجود ہوتا ہے. تو اس کی جو ترتیب ہے یہ منزل من السماء نہیں ہے. اصل مقصد طالب علم کو سمجھانا ہے. کون سی کتاب مفید ہوتی ہے؟ جس کو طالب علم آسانی سے سمجھے. درس کا کون سا طریقہ اچھا ہوتا ہے؟ جسے طالب علم آسانی سے سمجھے، استاد آسانی سے سمجھا سکے. کوئی طریقہ، کوئی ترتیب حتمی نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد میں نے عصبات کو ذکر کیا. عصبات میں بھی کچھ ایسے مسائل ہے جو سراجی میں نہیں تھے، وہ میں نے داخل کیے. اس کے احادیث کی بھی تحقیق کی. مثال کے طور پر اس میں حدیث ہے اجعل اخوات مع البنات عصبۃ. یہ حدیث نہیں ہے، اہل فرائض کا قول ہے. اس طرح کے باب التسیم میں میں نے مثالیں ذکر کی. گویا 3 نسبتوں میں مکمل میراث آ گیا. پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح مسئلہ کیسے بنائیں، صحیح کیسے تقسیم کریں. پھر دوسری نسبت بین روس و سیام ہے. ایک طائفے پر کسر ہو تو اس کا کیا ضابطہ ہے. تیسری نسبت بین روس اور روس ہے. یہ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب کسر 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں پر ہو. آگے پھر طریقہ کیسے تقسیم ہوگا، ہر واحد کو کیسے حصہ ملے گا. اب ہر واحد کو کیسے حصہ ملتا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ روس بھی تقسیم کرو، وہ سراجی میں نہیں ہے، وہ میں نے لکھا. سراجی نے جو طریقے لکھے وجہ آخر وجہ آخر وجہ آخر، اس سب کو میں نے حذف کیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے. آگے پھر کچھ حسابی مسائل ایسے ہیں کہ جدید حساب کیلکولیٹر کے ایجاد کے بعد اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی. جیسے انکان فی الطریقۃ قصور، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس کو میں نے ختم کر دیا. باب العول، باب الرد کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اور اس کے بعد جو تخارج کو ذکر کیا، اس کے بعد مناسخے کا نمبر آتا ہے. لوگ میراث کو عموماً مشکل سمجھتے ہیں اور مناسخے کو خصوصاً مشکل سمجھتے ہیں. مشکل نہیں ہے. مشکل کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ہر چیز کو الگ ذکر کیا. پہلے مناسخہ کے مسائل حل کیے، پھر مناسخہ کا عمل بعد میں کیا. لوگ خلط مل کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اور اہم کام ہم نے یہ کیا اس میں مناسخے میں کہ ایک عام حسابی طریقے سے مناسخے کا پڑتال اور مناسخہ حل کرنے کا طریقہ ذکر کیا. ایسا طریقہ ذکر کیا جس سے 2 کام ہوتے ہیں. مطلب سراجی کے طریقے پر آپ نے مناسخہ حل کیا. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مناسخہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس طریقے پر چیک کریں گے، وہ ایک پڑتال ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مناسخے کا عمل نہ کریں، صرف مسائل کی تصحیح کریں اور ڈائریکٹ پیسے تقسیم کریں، وہ ہو جاتے ہیں مناسخے کے طریقے پر. یہ ایک نئی چیز ہم نے داخل کی اس میں. پھر آگے مقاسمۃ الجد جو ہے، حنفی مذہب کے مطابق تو امام صاحب جد اور اخوا وہ جد سے بین بھائی ساقط ہوتے ہیں، جیسے باپ سے ساقط ہوتے ہیں. تو وہ تو ہمارے لیے تھوڑی سی جگہ بھی کافی تھی. امام صاحب کا قول مفتابی ہی ہے احناف کے ہاں. لیکن جمہور کے طریقے پر جیسے سراجی نے ذکر کیا، میں نے اس کا ایسا خلاصہ ذکر کیا کہ طالب علم کے لیے وہ مبحث بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں وہ کچھ ضابطے ذکر کیے کہ افضل الامرین کا افضل جد کے لیے افضل الامرین کون سا ہوتا ہے، پھر افضل امور ثلاثہ کون سا ہوتا ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے.
دونوں طرف کی دلائل ذکر کی ہے۔ اس کے بعد ذوی الارحام میں بھی اس طرح باب العصبات میں ایک مثال ہے، ثلاثہ بنات، چونکہ میں نے عصبات سببی کو بھی ہٹایا تو اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ ایک تو مثال فرضی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، باپ ہے، باپ غلام ہے، بیٹیاں آزاد ہے الاخری ہی، اور پھر اس میں وتصح من 45 مسئلے کی تصحیح ہوتی ہے 45 سے، حالانکہ باب التصحیح بھی آگے آ رہا ہے، یا طالب علم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، استاد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ ہے، وہ بھی فرضی ہے، وہ پیش نہیں آتی، وہ تو بنات الابن کے ضمن میں ایک فرعی مسئلہ ہے، مسئلہ آسان ہے، لیکن جو تشبیب کا مسئلہ ہے یہ ایک فرضی چیز ہے۔ اب طالب علم فن کو نہیں سمجھ رہے، وہاں مشگابیاں شروع ہو گئی، تو طالب علم اس کا الزام لگاتے ہیں جی میراث مشکل ہے۔ میراث مشکل نہیں ہے، یہ مشگابی مشکل ہے۔ پھر جہاں پر کسی مسئلے میں مفتابی قول تھا زمانے کی تبدیلی سے، جیسے مفقود کے مسئلے میں احناف امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، وہ میں نے فقہی کتاب کے حوالے سے وہاں لکھ دیا، اس کی صورتیں ذکر کر دی میں نے۔ ذوی الارحام کو میں نے بڑی تفصیل سے لکھا، اس کے بعد فرضی مثالوں کو ختم کیا۔ مثلا اس میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور چھٹی پشت میں ذوی الارحام ہو، اس کے لیے 2 صدیاں درکار ہوتی ہے، تو یہ خواہ ایک فرضی چیز ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، میں نے مختصر کر کے اس کو لکھ دیا۔ آگے پھر جو خنثی کا مسئلہ ہے اس کو بھی واضح کیا، اور اس کا ضابطہ قاعدہ وہاں پر لکھا۔ اس میں شعبی رحمہ اللہ کا جو قول غیر مفتابی ہے اس کو بھی ختم کر دیا، وہ 2 منٹ کا سبق ہو گیا۔ اور اس میں یہ مشورہ بھی لکھا ہے کہ ابھی طب جدید کی ترقی سے آپریشن سے بھی خنثی ایک طرف ہو سکتا ہے، اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح آگے پھر میں نے تدریب کے لیے، کیونکہ اصل مثال بنانا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی علم ہے، یہ کتاب تقریر کی نہیں ہے، تو 100 مثالیں عمومی میں نے ذکر کی تاکہ طالب علم 100 مثالیں حل کرے تو اس کو ملکہ پیدا ہو جائے گا، اور 10 مثالیں میں نے مناسخہ کی ذکر کی تاکہ مناسخہ بھی اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ استاد بیچارہ کہاں سے مثالیں تلاش کرے گا، کیونکہ عمومی کمزوری پائی جاتی ہے، بورڈ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو عمومی طریقے پر طالب علم جو ہے نا وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، کتاب ان کو آ جاتی ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے شریعت کے مطابق ورثہ کے درمیان طریقہ تقسیم کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہر سال میرے سامنے آ رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ سراجی متداول کتاب ہے، اسی میں کام کیا جائے، چلو اگر کسی اور کے کام نہ آئے میرے کام تو آئے گا، میرے طلبہ کے تو کام آئے گا۔